طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب ہم آئیں تو غسل کر کے آیا کریں، پاک صاف عمدہ لباس پہن کر آنا، یہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ غسل کرنے کے طریقے میں بہت ساری چیزیں کئی دفعہ بتائی بھی گئی ہیں، اور ہم سب کو یہ خیال بھی رکھنا چاہیے کہ جب ہم غسل خانے میں جائیں اور غسل کرنے کا ہمارا پورا ارادہ ہو تو سب سے پہلے کلائی تک ہاتھ یعنی گٹوں تک 3 بار دھل لیں، اس کے بعد استنجا کی جگہ دھلیں، کپڑے پر یا جسم پر کہیں بھی اگر نجاست لگی ہو تو اسے دور کر لیں، اور جب نجاست دور کر لیں تو اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ نماز جیسا وضو کر لیں۔ نماز جیسا وضو کرنے کے بعد داہنے موڈے پر یعنی کاندھے پر 3 بار پانی ڈال لیں، پھر بائیں کاندھے پر ڈال لیں، پھر سر پر پانی ڈالیں اور پورے جسم پر پانی اس طریقے سے بہائیں کہ ایک بال برابر بھی جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ یعنی جب بھی ہم نہانے کے غرض سے جائیں تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھل لیں، اور اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ استنجا کی جگہ دھلیں۔ استنجا کی جگہ دھلنے کے بعد اگر ہمارے کپڑے پر یا جسم پر کہیں بھی نجاست لگی ہو تو اسے صاف کر لیں۔ جب تمام چیزیں ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ نماز جیسا وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد داہنے کاندھے پر پانی ڈالیں، پھر بائیں کاندھے پر 3 بار پانی ڈالیں، پھر سر پر پانی ڈالیں، اور تیل کی طرح پورے بدن پر پانی کو اس طریقے سے ملیں یا مسلیں کہ جسم کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ نہانے میں غسل کرنے میں یہ چیزیں بے حد ضروری ہے اور فرض بھی ہے کہ جسم کے ہر حصے پر پانی پہنچ جائے، یہ ضروری نہیں ہے پہنچ کر بہہ جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر میری یہ ہے ہتھیلی ہے، میں یہ ہاتھ گیلا کر کے یہاں سے مس کر لوں تو یہ تری تو پہنچ جائے گی لیکن یہاں سے پانی بہا نہیں۔ تو چاہے جب ہم غسل کریں گے تو پانی جسم کے ہر حصے سے بہنا ضروری ہے، صرف پانی یا نرم ہاتھ یا گیلا ہاتھ لگنا ضروری نہیں ہے، اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھا کریں۔ کبھی بے خیالی میں یا زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، پورا نہا لیتے ہیں پھر بعد میں نماز جیسا وضو کرتے ہیں۔ طریقہ اچھا یہی ہے کہ شروع میں ہی کر لیا جائے، اگر کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے تو۔ نجاست بھی اگر لگی ہے تو اسے پہلے ہی صاف کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نجاست پہلے نہ صاف کی جائے تو جب ہم پانی ڈالیں گے اور مسلیں گے تو پورے جسم پر وہ سرایت کر جائے گی، پھیل جائے گی۔ یہ چیزیں رہیں۔ اور دوسری چیز ہمیشہ یہ خیال رکھیں کہ جب بھی کہیں نہایا کریں تو پانی اگر بالٹی یا ٹب میں ہے تو کوشش کریں کہ جسم سے گرا ہوا پانی واپس پلٹ کر اس بالٹی یا ٹب میں نہ آیا کرے، یعنی مائع مستعمل، جو پانی استعمال ہو چکا ہے وہ پانی دوبارہ اچھے پانی میں نہ جانا چاہیے، چاہے آپ پاکی کا غسل کر رہے ہو چاہے ناپاکی کا غسل کر رہے ہو، یہ دونوں میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ناپاک تھے اور پاکی کا غسل کر رہے تھے، جسم سے پانی گرا پھر واپس اچھے پانی میں چلا گیا تو یہ ہماری عقل بھی سمجھتی ہے کہ وہ پانی خراب ہو گیا، تو اس چیز کا بھی ہمیشہ احتیاط کیا کریں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی بالٹی یا ٹب میں پانی رکھیں تو اپنے سے اونچی جگہ پر رکھ لیا کریں، اس میں زیادہ احتیاط ہے، تو یہ چیزیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیزوں کا احتیاط یہ بھی ہے کہ اگر ہم کھلی جگہوں پر نہا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی بند جگہ نہیں ہے، تو ہر حال میں ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے سطر پوشی، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ چھپا رہنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ کسی کو اپنا سطر دکھانا حرام ہے بغیر کسی عذر شرع کے۔ مان کے چلیے چوٹ لگ گئی، ہاسپٹل کے پٹی بندھانے، تو اتنی ضرورت تک یا ہمیں سطر اتنا ہی اس وقت تک کھولنا ہے جتنی ضرورت ہے، اس سے زائد کھولنا نہیں چاہیے۔ احتیاط جو مختلف مسائل میں نے کہا کہ روزمرہ کی زندگی میں کام آتے ہیں، اس پر تھوڑی سی میری رائے یہ ہے میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اتنا لباس دیا ہے، بارہا میں اس چیز کو کہتا آ رہا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں ناف سے لے کر گھٹنے تک لباس ہمیشہ پہنیں۔ ہاف پینٹ جیسے ہمیشہ کہتا آ رہا ہوں اسے اپنے درمیان سے خارج ہی کر دیں، بالکل اتنا خارج کر دیں کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے کہ ہاف پینٹ کوئی ایسی چیز ہے جس سے ہمارا ٹکنا کھل جائے۔ اللہ رب العزت نے میرے عزیزوں مال و دولت دی ہے تو حرام کرنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ ہمارے آپ کے پاس عمدہ لباس بہت زیادہ نہیں ہے تو کم از کم اللہ کا اتنا تو شکر کر سکتے ہیں کہ اتنی تو ہمیں ہے، عقل ہے، دانائی ہے، مال و دولت ہے کہ ہم اپنے جسم کی سطر پوشی کر سکیں۔ بارہا مسجدوں سے اعلان کرنے کے بعد کبھی افسوس ہوتا ہے کہ آتے جاتے وقت نوجوان عمر کی دہلیز پر اچھے بڑے جو 1-2 بچوں کے باپ بھی ہیں اور کچھ ایسے بچے بھی آتے جاتے کبھی غسل کرتے دکھ جایا کرتے ہیں جو انڈر ویئر میں پہن کر نہاتے ہیں باہر۔
اندر نہانے میں کوئی بھی آپ کے ساتھ کوئی مجبوری نہیں ہے، جیسے نہانا چاہیں۔ اگر آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں تو کوئی احتیاط جو بھی آپ کو بہتر لگے ویسے نہا سکتے ہیں، لیکن جب بھی ہم کبھی باہر نہاتے ہیں تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ سطر پوشی فرض ہے، اور اللہ نے ہمیں وہ اتنا لباس دیا بھی ہے، تو کیوں گناہ کر رہے ہیں؟ چند لمحے کے اپنے نفس پر کیا ہمارا قبضہ نہیں ہے؟ ہم اپنے نفس کے اتنے غلام ہو چکے ہیں کہ ایک غسل کا جو طریقہ بتایا گیا ہے اسے بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کبھی بھی اگر باہر نہایا کریں تو کم از کم اتنا تو لحاظ رکھ لیں کہ ناف سے گھٹنے کے نیچے تک کپڑا ہمارے پاس ہونا ضروری ہے۔